یہ نہ پوچھو کیا حسین ہے، یہ نہ پوچھو کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے۔ بات ہے بس اتنی مختصر، بات ہے بس اتنی مختصر، ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے۔ محترم، آج 26 جون ہے اور جمعۃ المبارک ہے، 10 محرم ہے۔ آج اہل بیت کی طرف سے، شیعہ نے حیدر کرار کی طرف سے لاہور میں مرکزی جلوس نثار حویلی موچی گیٹ سے برآمد ہو چکا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنا تعزیہ پیش کرتا ہوا، ماتم کنا اور افسوس کا اظہار کرتا ہوا، روتے ہوئے داڑیں مارتا ہوا کربلا گام شاہ کی طرف روانہ ہوا ہے، جو آج بعد از نماز مغرب کربلا گام شاہ میں داخل ہو کر اختتام پذیر ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا، ان کی مناجات، ان کی دعائیں، ان کا جذبہ، ان کی خدمات، ان کی آہ و بکا، ان کی آہ و زاریاں، ان کی سسکیاں، ان کی نالہ زاریاں، جو بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے حضور قبول و منظور فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے نیازیں دیں، جو انہوں نے تبرکات بانٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ شیعہ فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ان لوگوں نے بھی مطلب سنی فرقہ جو ہے، دوسرے جو فرقے ہیں، ان لوگوں نے بھی امام حسین کی یاد میں بہت زیادہ نیازیں دیں، بہت زیادہ تبرکات دے رہی ہیں۔ میں گھومتا پھرتا ہوں تو بہت زیادہ جو سبیلیں لگی ہوئی ہیں اہل تشیع حضرات کی طرف سے لگائی گئی ہیں، اہل سنت افراد کی طرف سے بھی بہت زیادہ سبیلیں دودھ کی، شربت کی، پانی کی جگہ جگہ پہ نظر آ رہی ہیں۔ ہر بندے کی کوشش ہے کہ وہ راہ جاتے لوگوں کو، وہاں وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے پانی پلائے، دودھ پلائے، شربت پلائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس کا جزیہ، اس کے صدقے سے ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری کرے، ان کو آج بھی اور روز ابد بھی، روز ازل بھی ان کی جو نیک تمنائیں ہیں وہ پوری کرے، ان کی بخشش کرے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ عموماً 10 محرم کو ڈیمانڈ میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، کیونکہ جو 10 محرم کی ڈیمانڈ ہے وہ لوگ جنہوں نے نیازیں وغیرہ دلوانی ہوتی ہیں، جنہوں نے دیگیں وغیرہ پکوانی ہوتی ہیں، وہ ہفتے کو مطلب ایک دن پہلے لے لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 10 محرم کو بہت ساری دکانیں بند ہوتی ہیں، بہت سارے سنی مسلک کے لوگ بھی اس دن ذبح کرنا یا چھری پھیرنا معیوب سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے دکانیں بھی کافی بند ہوتی ہیں۔ اور رات کو 270 اناؤنس ریٹ تھا، 270 کے مطابق تقریباً منڈی میں جو ہے نا وہ آج 50% گاڑیاں ہیں، پوری منڈی آج نہیں لگی، بہت کم لوگ گاڑیاں لے کے آئے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ آج مرغی زیادہ نہیں بکنی، لنٹن مارکیٹ میں بھی 80% دکانیں مرغی کی بند ہیں۔ تو جو بھی مرغی والی گاڑیاں منڈی میں آئیں، انہوں نے پہلے 285 ریٹ مانگنا شروع کیا، 280 میں مرغی تھوڑی بہت بکی، اس کے بعد 275 ریٹ ہو گیا، 270 ریٹ ہو گیا، اور اینڈ پہ 265 ہوا، لیکن زیادہ مرغی جو ہے نا وہ 280، 275، 280، 275 میں بکی۔ کسٹمر کافی تھا، توقع سے کچھ زیادہ ہی تھا، ورنہ پچھلی دفعہ 10 محرم کو تو کسٹمر ہی نہیں تھا۔ یہ ایک اچھی خوشائند بات ہے۔ تو بہرحال 265 پہ جو منڈی کا اینڈ ہوا، لیس وغیرہ کا سلسلہ رات کو بھی جاری رہا، مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے مختلف ریشوں کے مطابق لیس کے ساتھ سودے کیے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ڈیمانڈ میں کمی تھی اور بیچنے والے کافی زیادہ تھے۔ آج 265 ریٹ اناؤنس ہوا ہے اور شام کو بھی 265 ہی رہے گا، لیکن آج بھی بیچنے والے جو ہے نا وہ زیادہ ہوں گے۔
منڈی میں 6 کلو کی 5 کلو کی 4 کلو کی مرغی عام آ رہی ہے، اور یہ وہ مرغی ہے جو 9ویں 10ویں محرم کے لیے ہولڈ کی گئی تھی اور وہ کل بھی اٹھائی نہیں جا سکی۔ آج وہ لوگ اپنی مرغی بیچنے پہ توجہ دیں گے، کوشش کریں گے کہ ان کی مرغی بک جائے، اور ان لوگوں کی وجہ سے ہی مرغی کا ریٹ جو ہے نا وہ بڑھ نہیں پا رہا۔ پہلے ہی اوور پروڈکشن ہے، اوپر سے مرغی بھاری کر کے اب کل ایک خبر آئی تھی اور فوٹو بھی آئی تھیں، ویڈیو بھی آئی تھیں کہ 7.5 پونے 8 کلو کی 8 کلو کی مرغی خوشاب میں حاجی رمضان صاحب کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے اس طرح کے کام کرنے کی اور اپنا مرغی کو موٹا کرنے کی۔ حاج صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کے لیے سر ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ آپ پروڈکشن میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ اتنی بڑی مرغی کر کے آپ اپنا نقصان تو کریں گے ہی، ساتھ ساتھ دوسروں کا نقصان بھی ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ دوسروں کے ساتھ مل کے چلیں۔ آپ کو منع کوئی نہیں کر سکتا، آپ کا اپنا بزنس ہے، اپنے نفع نقصان کے آپ خود مالک ہیں، لیکن بہرحال بھائی ہونے کے ناطے، کمیونٹی کے ناطے سے آپ کو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ بھاری مرغی کرنا آپ کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے، دوسروں کے لیے نقصان کا بھی باعث ہے، تو برائے مہربانی اس سے اگر ہو سکے تو پرہیز کیا کریں۔ باقی آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، جو بھی کریں گے۔ آخری تاریخیں چل رہی ہیں، آج 26 جون ہے، 5 دن پیچھے رہ گئے، 5 دن کے بعد نیا مہینہ جولائی سٹارٹ ہو جائے گا، تنخواہ دار طبقے کو بھی تنخواہیں مل جائیں گی، اور اس مہینے میں چونکہ عید کا خرچہ بھی ہوا ہے اور کچھ معاشی حالات بھی ملک کے بہتر نہیں رہے، تو اب چونکہ پٹرول بھی سستا ہو گیا، یکم کے بعد تنخواہیں وغیرہ بھی مل جائیں گی، تو امید ہے کہ ریٹ میں کچھ بہتری آئے۔ ریٹ میں بہتری تبھی آتی ہے جب چکن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ریٹ میں بہتری آتی ہے، لیکن وہ بہتری تبھی آ سکتی ہے جب اس کی سپلائی میں بھی تھوڑی سی کمی ہو۔ اگر سپلائی ڈیمانڈ سے ہمیشہ زیادہ رہے گی تو ریٹ میں کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی، اور سپلائی میں کمی اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ 2.5 کلو کی مرغی جو ہے نا وہ فروخت ہوتی رہے، 4 کلو 5 کلو 6 کلو کی مرغی نہ ہو، تو پھر ریٹ بڑھنے کا چانس بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور پہلے والی سطح تھی اس کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید پٹرول کے ریٹس میں کمی کا امکان واضح نظر آ رہا ہے۔ 1-2 تاریخ کو انشاءاللہ جو فاصلوں کا تعین کے حساب سے فریٹ میں اضافہ کیا گیا تھا وہ بھی واپس ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز طے ہے اس کے مطابق اسی میکنزم کے مطابق اگر وہ بڑھتا ہے تو کم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو پنجاب پورٹ ایسوسیشن یکم کے بعد ایک چھوٹی سی میٹنگ کر کے ریٹ میں جو فاصلوں کا جو ریٹ بنا تھا، فریٹ بنا تھا، کرایہ بنا تھا، اس میں جو اضافہ کیا گیا تھا وہ واپس کر دے گی۔ پٹرول کا ریٹ کم ہونے اور دوسرے ذرائع جو ہیں وہ بھی سامنے آنے کے بعد جو پوزیشن بنتی آ رہی ہے، اتنی دیر سے مندہ چل رہا ہے، نقصانات ہو رہے ہیں، اب ساتھ ساتھ جو ہے نا نئے شیڈ بھی بنتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں 10,000 شیڈز چل رہے تھے، جس میں کچھ اضافہ ہو گئے، یہ شیڈز 11,000 ہو گئے، اور اب جو اضافہ نظر آ رہا ہے باوسوق ذرائع سے ملنے والی جو انفارمیشن ہیں ان سے وہ ڈاٹا مرتب کرنے کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ اور 1-2 مہینے تک پاکستان میں 12,000 شیڈ جو ہے نا وہ ٹوٹل ہو جائیں گے، کیونکہ جو مختلف چھتیں ڈالنے والی فرمیں ہیں ان سے جو ڈاٹا لیا گیا اور اس میں جو شیڈز میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان میں 12,000 شیڈز کی جو تعمیر ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اب پاکستان بھر میں 12,000 شیڈز کی کنزمپشن نہیں ہے، 12,000 شیڈز میں تیار ہونے والی مرغی کے لیے پاکستان میں مارکیٹ موجود نہیں ہے، تو یہ پھر ایسے ہی ہوگا کہ 12,000 شیڈز والے چوزہ تو ڈالیں گے، چوزہ مہنگا ہوتا جائے گا اور تیار مرغی سستی ہوتی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی شنید ہے کہ جو پرانے شیڈز ہیں وہ ڈیمالش ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو شاید جتنے شیڈز نئے بنے پرانے ڈیمالش بھی ہوتے جائیں، کچھ کالونیز کی زد میں آ رہے ہیں، کچھ شہری آبادیوں میں آ رہے ہیں، تو وہ ڈیمالش ہو رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان میں 10,000 سے زیادہ شیڈز کی گنجائش نہیں ہے، لوگوں کو چاہیے کہ نئے شیڈز بنانے سے گریز کریں، اور نئے شیڈز وہ لوگ بنا رہے ہیں جو انویسٹمنٹ کے نقطہ نظر سے بنا رہے ہیں۔ عموماً جو رہائشی عمارتیں ہیں وہ قیمت کے 4-5% کے حساب سے وہ کرائے پہ چڑھتی ہیں، جبکہ شیڈ جو ہے 15-16% کے حساب سے چڑھ رہا ہے، تو بہت سارے انویسٹرز اب اس حقیقت کو سمجھ گئے ہیں، تو ان لوگوں نے شیڈز بنانے شروع کر دیے ہیں کہ بجائے وہ کوٹھیاں بنائیں، مکان بنائیں اور کرائے پہ دیں، اس سے بہتر ہے وہ اس سے کم قیمت میں وہ
ایک اچھا شیڈ بنا کے اسے 3 گنا زیادہ کرائے پر دے دیں۔ بندے کی وجہ سے یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ کچھ جگہوں پہ کرائے شیڈز کے جو بہت زیادہ بڑے تھے وہ بھی اب کچھ کم ہونا شروع ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہوں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ فلاں بندے نے وہ فلاں شیڈ جو ہے نا اتنے زیادہ کرائے پہ لے لیے ہیں، اس نے کیا کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے علم ہی ہیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں شیڈز کے کرائے کم ہونے کا واضح امکان موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے شیڈز کی تمید تیزی سے جاری ہے اور وہ آخر کرائے پہ چڑھنے ہیں۔ ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ کافی دنوں سے بلکہ 10 15 20 دنوں سے جو ریٹ کی اناؤنسمنٹ ہے وہ بہت اچھے انداز میں کی جا رہی ہے، مشاورت کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اس میں لیس کا جو معاملہ ہے وہ بھی مناسب انداز میں چل رہا ہے، اور رات کو ریٹ بھی غیر متنازع ہوتا ہے، کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہوتی، کوئی میسیجز نہیں ہوتے کہ ہم نے اس ریٹ پہ نہیں دینا۔ جب ریٹ بڑھ رہا ہوتا ہے بڑھایا جاتا ہے، اور جب کم ہو رہا ہوتا ہے تو کم کیا جاتا ہے۔ ریٹ کو بڑھا کر رکھنے سے 20 30 40 روپے لیس چلانے والا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی کوشش کی جائے گی کہ لیس جو ہے نا وہ 3 4 5 سے زیادہ نہ چلے، تاکہ جو ریٹ اناؤنس ہو اسی کے مطابق فارمرز کو پیمنٹ بھی ملے۔ اور یہ لیس اس لیے بھی اتنی ضروری ہے کہ جو گاڑی والے حضرات ہیں ان کے اخراجات 14 روپے میں پورے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ ایسوسیشن اپنی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اپنے فارمر بھائیوں کی خدمت میں بھی انشاءاللہ بہتری کے لیے حاضر رہے گی۔ لیکن یہ بات ہے کہ یہ 8 کلو والی 7 کلو والی 6 کلو 5 کلو 4 کلو والی مرغی ایک دفعہ کٹوانی پڑے گی، یہ کٹوا دینا ہی بہتر ہوگا، اور کٹوانے کے لیے جو کرنا پڑتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اس لیے آپ محسوس نہ کریں۔ اگر یہ مرغی کٹوائی نہ گئی تو پھر یہ مندہ اور زیادہ لمبا ہوتا جائے گا۔ اس لیے میں درخواست کروں گا لوگوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، فارمر سے، کہ وہ بھاری مرغی کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پر اپنا اپنا جو بھی کردار ہے وہ ادا کریں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ بھاری مرغی کیسے کٹنی ہے، اور یہ جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنی ہی بہتر ہوگی۔ آج تو ریٹ وہی چلے گا، لیکن کل دیکھیں کیا پوزیشن بنتی ہے۔ کل منڈیاں بھی اوپن ہوں گی، ڈیمانڈ بھی سب کی ہوگی، تو بہرحال صورتحال کل صبح جو بھی ہے وہ سامنے آ جائے گی، اس کے مطابق اگلا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی جائز خواہشات، جائز حاجات پوری کرے، رزق حلال نصیب فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔